ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اور اس کی بیوی کے درمیان کسی بات پر شدید اختلاف ہو گیا۔ اختلاف نے جب طول پکڑا تو ہارون نے غصے میں قسم کھا لی کہ آنے والی رات تم میری سلطنت سے باہر گزارو ورنہ تمہیں طلاق۔ اس زمانے ہارون رشید کی حدود سلطنت مشرق میں چین سے لے کر مغرب میں فرانس کے نواح تک پھیلی ہوئی تھی، اور ایسی وسیع و عریض سلطنت کو ہارون کی بیوی ایک ہی رات میں بھلا کیسے طے کر سکتی تھی، جبکہ اس وقت سفر اور نقل و حمل کے وسیع ذرائع بھی آج کی طرح تیز رفتار نہیں تھے۔ دوسری طرف اب بات زبان سے نکل چکی تھی، اس کی بیوی بھی کوئی معمولی عورت نہیں تھی جو کہ ہارون کو جان سے زیادہ عزیز تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور یہ دونوں سخت پریشان تھے، کیونکہ اب ہارون اپنی دھمکی اور طلاق کی شرط پر سخت پریشان تھا۔ چنانچہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء ہارون رشید کی خدمت میں بلائے گئے، اور ان سب کو جب مسئلے کا پتہ چلا تو وہ بھی گہری خاموشی میں چلے گئے۔ اسی دوران ہارون کی بیوی نے اپنے ایک خادم کو امام قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ کی طرف بھیجا کہ انہیں تمام تر واقعات سنائے اور کوئی راستہ پوچھ کر فوراً بتائے۔ وہ خادم امام صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ امام صاحب نے اس کی ساری گفتگو سنی اور پھر فرمایا کہ یہ معاملہ انتہائی گھمبیر ہے اور اس کے حل کے لیے مہارانی کو مسجد میں ہی آنا پڑے گا۔ اس خادم نے واپس آ کر تمام تر حالات ہارون کی بیوی کو بتائے تو ہارون کی بیوی انتہائی مجبوری میں گھر سے نکلی اور مسجد جا پہنچی۔ ابھی مغرب کی اذان میں کم از کم 20 منٹ سے زیادہ کا وقت باقی تھا۔ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کو خبر دی گئی کہ مسجد میں ہارون کی بیوی پہنچ چکی ہے اور آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اسے کہو ہم مغرب کی نماز کے بعد ان کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ یہ بات جب ہارون کی بیوی کو معلوم ہوئی تو اس نے بہت منت سماجت کی کہ مغرب کی اذان کے بعد تو مسئلہ ویسے ہی ناقابل حل رہ جائے گا، کیونکہ میرے شوہر نے مغرب کے ہی وقت کی قسم کھائی تھی۔ مگر امام صاحب نے اس کی بات ٹوک دی اور فرمایا کہ ہم پہلے مغرب کی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد تمہارا مسئلہ حل کریں گے۔ تمہیں اس وقت تک یہیں مسجد میں بیٹھ کر انتظار کرنا ہے۔ چاروں ناچار ہارون کی بیوی مسجد میں بیٹھ کر اذان کا انتظار کرنے لگی اور سخت پریشانی میں مبتلا ہوئی کہ اب تو کوئی بھی راستہ نہیں بچا، اب تو مجھے ہر صورت طلاق ہو ہی جائے گی۔ مجھے امام ابو یوسف سے بہت سی توقعات تھیں، مگر آج وہ ساری کی ساری دھری رہ گئی۔ بہرحال کچھ ہی دیر میں مؤذن نے اذان شروع کی اور ہارون کی بیوی کا دل ڈوبنا شروع ہو گیا۔ نمازی مسجد میں آنے لگے اور امام قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ نے جماعت کروائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب ہارون کی بیوی کے پاس آئے جو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ امام صاحب نے فرمایا، ہاں بہن، اب بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تو ہارون کی بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ اب بتانے کا بھلا کیا فائدہ، قسم تو مغرب کی اذان تک تھی اور اب وہ قسم پوری ہو چکی اور اب میں طلاق یافتہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بہن، تمہیں طلاق نہیں ہوئی ہے، تم سکون سے اپنے گھر جاؤ اور اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ تو ہارون کی بیوی نے جواب دیا کہ میری طلاق کیسے واقع نہیں ہوئی، جبکہ ہارون نے قسم کھائی تھی کہ اگر مغرب سے پہلے میں اس کی سلطنت سے باہر نہ گئی تو مجھے طلاق ہو جائے گی۔ تو جواب میں قاضی امام ابو یوسف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ دیکھو بہن، تم مغرب سے کچھ دیر پہلے مسجد میں آئی اور اب تک مسجد میں موجود ہو۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس سلطنت کا مالک بھی اللہ ہے، نہ کہ تمہارا شوہر۔ تمہارے شوہر کی حکمرانی ہر جگہ ہو سکتی ہے، مگر مسجد میں اس کی کوئی حکمرانی نہیں، نہ ہی اس کا کوئی حکومتی یا سیاسی حکم مسجد میں اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تم مغرب سے پہلے ہی اس کی سلطنت سے نکل کر اللہ کے گھر میں داخل ہو چکی تھی اور اذان کے بعد بھی تم یہیں ٹکی رہی، جس کا صاف مطلب یہی بنتا ہے کہ تمہاری طلاق واقع نہیں ہوئی۔ ہارون کی بیوی کو جب قاضی صاحب علیہ رحمہ کی ساری بات سمجھ میں آئی تو اس نے سجدہ شکر کرتے ہوئے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ قاضی امام ابو یوسف علیہ رحمہ جیسے علماء و امام آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے پاس واپس جا کر زندگی گزارنے لگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی تعلیم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری اسلامی تاریخ پر مبنی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کر کے ہر مسلمان تک یہ واقعہ ضرور پہنچائیے گا، تاکہ دنیا کو پتہ چل سکتا کہ ہمارے آئمہ اور اسلاف کس طرح مشکل ترین مسائل کا حل اپنے علم کے ذریعے تلاش کر لیا کرتے تھے اور لوگوں کی مشکلات آسان کر دیا کرتے تھے۔